حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے. میں نے کچھ کھجوریں، کچھ سرکہ، کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا. فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینے کا طے کیا تو ایک صحرا آیا. دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا. رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم سفر کے ایام چل رہے تھے. میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. کہتے ہیں میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا. میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا. وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی. غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا. ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں، بھئی آ جا تو بھی کھانا کھا لے. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میاں آ جاؤ روٹی کھا لو. کہنے لگا نہیں، اللہ آپ کو جزا دے، میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے. اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے. فرماتے ہیں میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو. کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے. میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے. کہنے لگا حضور اصرار نہ کریں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نام بھی رکھوں تو خیر ہے. رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے. رب بندوں سے پیار کرتے، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی ہیں. مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. حضور نے تو کہا صوم تصحو، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا. یہ تو تندرستی والا کام ہے. کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے. صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے. ذرا دیکھوں تو صحیح، آزماؤں. آپ فرماتے میں اٹھ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھی اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا. تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا. میں نے کہا بیچو گے؟ بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے. تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا. فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر. فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں. وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا، تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ایک تقریر ہوتی ہے، میں لچھے دار خطاب کروں گا، میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا. آپ او بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری. تقریر بھی اثر کرتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے، اس میں شک نہیں. لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کہتے وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا. تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا. حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا راجل صالح. عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، حضور نے کہا نیک آدمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے. فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا، پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں، پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دیں. تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟
اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے، یہ بکریاں اب تیری ہیں۔ بھائی خدا را اللہ سے ڈرنا سیکھیں، رب کریم کا خوف پیدا کریں۔ آپ یقین کریں، میں پولیس کی بات نہیں کرتا، ایم این اے کی ایم پی اے کی بات نہیں کرتا، لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا، ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا۔ غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں۔ ہم بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دے موبائل، اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ سنیں میرے عزیز، خوف خدا پیدا کریں، لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں، ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دیں، ایسی باتیں نہ کریں جو اتنی تکلیف کا سبب بن جائیں کہ پھر ہمارے لیے آزمائش ہو جائے آنے والے وقت میں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوف خدا کا راستہ دکھایا ہے، ہمیں بتلایا ہے۔ پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اب سے رب سے ڈرو۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے، شیخ حسن ان کا نام تھا۔ وہ جب نماز کی امامت کرتے نا، بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے، جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا رحم فرما، اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا۔ تو شاگرد اکثر سنتے کہ ہر نماز کے بعد استاد جی دعا کرتے، شاگرد پوچھتے حضور اس تاجر کی وہ بیویاں، نہ تاجر کا نام نہ بیویوں کا پتہ، تو آپ فرماتے تمہیں کیا، میں دعا کرتا ہوں نا، جس رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں اس رب کو تاجر کا بھی پتہ ہے، بیویوں کا بھی پتہ ہے۔ تو ایک دن سارے شاگرد اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، استاد جی آج بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، آج ذرا آپ بات تو کریں، معاملہ کیا ہے، وہ کون سا تاجر، کون سی بیویاں؟ تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا، بے اولاد تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، کئی مہینے اسے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکاح ہی نہ کر لوں، میرے پاس اتنی مال و دولت ہے۔ تو وہ گیا، اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی، مکان بنا لیا، نکاح کر لیا۔ پہلی بیوی کو بتا نہ سکا، یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں، انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے، ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حیث دی ہوتی ہے۔ یہ وہ جب مشین بنی تھی نا جھوٹ پکڑنے والی، تو اس وقت ایک بڑے دانشور نے کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ غلط کیا گورنمنٹ نے مشین بنائی ہے جھوٹ پکڑنے، خاوند کا جھوٹ پکڑنا تھا تو اس کی بیوی سے بات کر لیتے، وہ فٹافٹ پکڑ لیتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، خاوند کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور یہ محبت کا رشتہ ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ذرا تیری توجہ اس طرف نہیں ہوتی تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ علیہ، اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، وہ تو سارا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بیوی پتہ کر لیتی ہے، اسے خبر ہوتی ہے۔ ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا، مرد اس کا لباس ہے، دونوں ہی جانتے ہیں، کمزوریاں بھی خوبیاں بھی۔ تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا تو ایک دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد، تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں، نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے، کوئی معاملہ ہے۔ لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا، ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتہ تو کر ماجرا کیا ہے۔ وہ گیا، اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ، تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، تکلیف والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خاوند نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے، ایک گھر بھی لیا ہوا ہے، ایک بیوی بھی ہے۔ اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ لیکن اب کہ جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا، شدید بیمار۔
خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بیمار ہی اتنا تھا، میں نے مناسب ہی نہ سمجھا، تیمارداری کرتی رہی، تندرست ہوگا تو بات کروں گی، اللہ نے موقع نہ دیا، وہ تاجر انتقال کر گیا۔ ادھر دیکھیں جی میری طرف، وہ انتقال کر گیا۔ اب عدت گزری تو اس بیوی نے، بغداد والی نے، اس نے اس کا کل مال، چونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں، یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا، اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا۔ عدت گزرتے اس نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا، اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ اور بھائی یہ کردار مسلمانوں کا ہے۔ ہم آج کل پتہ کیا سمجھتے، کہتے ہو وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ بڑے لوگ نہیں تھے، وہ مسلمان لوگ تھے۔ ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ وہ بھی نمازی تھے، حاجی تھے، وہ سارا کچھ تھے، بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دور است، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اس نے سارا کچھ رکھا، جاسوس کو ساتھ لیا اور شام، ملک شام پہنچ گئی۔ اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی، پر میں تو جانتی ہوں نا، میں تو جانتی ہوں نا۔ اور یہاں تو میاں لوگ 2 مرلے کے لیے جعلی کاغذات بنوا لیتے، قرآن اٹھا لیتے، خاتون ہو کے، شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں، آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث تو رکھ اپنا مال۔ اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی کریم کی ماننے والی۔ کا کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا شوہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا، اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں، تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا، اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور کہہ گیا تھا مرضی کا نکاح کر لے۔ وہ چونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا، اب اس مال میں سے میرا کوئی حصہ نہیں، یہ سارا ہی تیرا ہے، اب میرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں، تو رکھ لے، سارا ہی تیرا۔ شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے، میں پیر اور صوفی ہو کے ان 2 بیویوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے، لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان 2 عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پہلے ان کے لیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سنورے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیانتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں۔ ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پر، کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی۔ وہ میرے بھائی لقمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچوں کو کھلانا جرم سمجھتے ہیں۔ آج ہر گھر سے چیخنے کی آواز آتی ہے، ہر ایک کو ڈرونے خواب آتے ہیں، ہر آدمی سہما اور سمٹا ہوا رہتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب میرے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، بڑے پیروں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا، آپ بھی چلیے۔ تو میں نے کہا یار میں تو عمل شامل نہیں ہوں، لمبا چوڑا طویل دھاگا مجھے تو نہیں آتا، ہاں حدیث مبارکہ میں جو وظائف بتائے گئے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لو۔ کہنے لگے نہیں جی نہیں، بڑے لوگوں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر جن نہ ہی ہو وہاں پہ۔ کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا اگر کسی یتیم کا مال گھر کے کسی کونے میں لگ جائے تو پھر چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی، وہ پھر ہمیشہ آتی، پھر گھر سے خوف آتا ہے۔ اور اگر کسی کے پیسے دبا کے آدمی رات کو سوئے پھر اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، پھر اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے۔ پھر وہ تعویذوں والا مسئلہ نہیں، وہ توبہ والا مسئلہ، وہ استغفار والا مسئلہ، وہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ ہے۔ رب کریم کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ انسان کو سجائے گا، یہ سنوارے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہر دوسرا لفظ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے، وقت آنے والا ہے، ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ حساب کتاب کرے گا۔ تو بھئی جب ہر دوسرے فکرے پہ یہ بات بولتے ہو تو پھر بدلنا کب ہے؟ پھر سچ کب بولنا ہے؟ پھر دیانتداری کب کرنی ہے؟ اگر یہ پاک کہہ کہ مر جانا ہے، کنفرم ہے، پھر اس کی تیاری کب کرنی ہے؟ پھر اس کے لیے پروگرام کب بنانا ہے؟
جس آدمی نے ایک ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹکٹ آج کرائے گا یا ابھی کرائے گا؟ شام کو جانا ہو تو ہفتہ پہلے کرائے گا نا. تو یہ کس طرح کا جانے والا ہے جو کہتا ہے اس وقت تیاری کروں گا جب پکا پتہ چل جائے گا کہ شام کو مر جانا ہے. اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا, ہمیں سنوارے گا. زندگی میں بڑی بہاریں ہم نے دیکھ لی, بڑے رنگ دیکھ لیے, بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں, بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں. کسی کو 30 سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے, کسی کو 40 سال بیت گئے خطاب سنتے, کسی کو 15 سال ہو گئے بات سنتے. تو بدلنا کب ہے؟ اب اس بات پہ عمل کب کرنا ہے؟ کیا تقریریں سننا ایک رسم کا نام ہے؟ کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ذرا پوسٹر شائع ہو جائے, مولانا کی فوٹو آ جائے؟ کیا اس لیے یہ سارے کام کیے جاتے؟ تبدیلی کب آئے گی؟ کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے؟ کب ہم تیار ہوں گے کہ بس بھئی اب ختم دنیا کی دوڑ سے باہر, اب مسجد میں کب آئیں؟ کس وقت وہ وقت آئے گا جب جمعے والے دن لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی میں نے کرنی, آج مسجد میں جھاڑو؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پہلی رکعت, ادھر دیکھو میری طرف, کیا معاذ اللہ تعالی ہم ان باتوں کا بھی اس کان سے سن کے ساری زندگی دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ بات سنی اور ٹال دی؟ کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چلے تو تم قرآن اندازی کرو؟ کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ یا موٹر سائیکل کی قرآن اندازی میں تو 50,000 کا مجمع ہو جاتا ہے. یہاں محفل, اب تو اللہ تعالیٰ محفل والوں کو توفیق ہدایت عطا کرے, وہ عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو باندھ کے رکھتے. وہ میں کہتا ہوں بس کرو یار, ٹکٹ دینا ہے تو اپنے امام مسجد کو دے دو چپ کر کے, کسی غریب کو دے دو, عمرہ کار آئے. اب عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو بٹھاؤ گے محفل میں, جس نے آنا وہ خدا کے لیے آئے یا محمد مصطفیٰ کے لیے آئے, خبردار کسی اور لالچ کے لیے کوئی نہ آئے. یہ تو خیر کا کام ہے, یہ تو چپ کر کے دینا چاہیے. اور بھائی کب قرآن اندازی کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چلے جمعے والے دن پہلے آنے کا ثواب کیا ہے, تم قرآن اندازی کرو. کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ رسم سمجھ لیے ان سب باتوں کو؟ بس ٹھیک ہے, ایک بڑا زبردست آج میں نے خطاب سنا جی 1.25 گھنٹہ, پھر کیا اثر ہوا اس کا؟ کیا رزلٹ نکلا؟ اس پر عمل کب ہوگا؟ وہ جو میں باتیں سناتا ہوں لوگوں کو 20 اور سینکڑوں, تو میں نے عمل کب سٹارٹ کرنا ہے؟ جنہوں نے نبی پاک سے سنا تھا انہوں نے عمل کیا تھا, انہوں نے سنا تھا انہوں نے. ادھر دیکھو, حضرت عمر کا وہ دور تھا کہ آپ کی ایک لونڈی کلمہ پڑھ گئی تو ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ مجھے الٹا لٹکا کے جناب عمر مارتے تھے, اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے تو پانی منگواتے تھے. اور جناب عمر وہ شخص تھے کسی کی جرت نہیں تھی کہ بات کرے, لیکن بس پھر بدل گئے عمر, پھر اللہ کا خوف آ گیا. پھر جو شخص کبھی نہیں رویا تھا وہ بات بات پہ رونے لگا, جو کسی کے آگے نہیں جھکا تھا وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے معافیاں مانگنے لگا. بدل گئے نا, اللہ کا خوف آ گیا نا. اب وہ اکڑی ہوئی گردن نہیں رہی. اب مسجد میں بھی آ کے یہ نکاح کے پیچھے ہٹو, تمہیں پتہ نہیں میں چودھری ہوں, یہ میری جگہ ہے. اب وہ بات بدل گئی, اب وہ رویہ نہ رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس وقت تو ایک قبیلے کے سربراہ تھے نا, صرف ایک قبیلے کے, اور جب فاروق اعظم بدل گئے تو 24 لاکھ مربع میل کے حکمران, 24 لاکھ مربع میل کا واحد حکمران. اور جب کیسر و کسرا جیسے بادشاہ عمر کو بلائیں تو عمر کہیں جاؤ دوڑ جاؤ, میرے پاس ٹائم نہیں. اور ایک دن رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے نا تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق, مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے. 1-2 گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا. تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی 2 گلیاں بعد میں گھوم لیں گے. حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے پہ. ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں, بوڑھی کچھ چہرے سے پریشان لگتی ہے. تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ ہمارا تو اپنا ابا پریشان رہتا ہے, ہم پوچھتے نہیں, ہم نہیں پوچھتے. ہماری اپنی اماں روتی رہتی ہے کہ چلو 2 گھڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس, لیکن وہ آتا ہے 2 درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ 6 اماں کو بھی دے آؤں, اس نے کون سا کھانے ہیں. تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے. پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی, یہ تو بوٹا میں نے پالا تھا,
لیکن یہ کس بیوپاری کے ہاتھ چڑھ گیا؟ ہم تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو. تو پوچھا اماں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ. کہا نہیں اماں مہربانی کرو اندر تو آنے دو. بڑی منت کے بعد اماں مانی. عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے. حضرت عمر اندر گئے. اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے. چل اماں بتا دے، تیری مہربانی. تو اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں. مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے. میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی. حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں. ایک کو میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا. اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے. پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا. میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا. دوڑے گئے جناب عمر. میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے. یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے. کہ لاوارث اور بیوہ بی بی. عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا. خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی. اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے. پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا. معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا. تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا. بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں. میں تو پکا ہوا پھال ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی. میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا. جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی. میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا. تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے. کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے. تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو. کون اتنے جتن کرتا ہے؟ کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے تو کہتے ہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤں کس بات پہ، ہمیں تو 20 دلیلیں آتی ہیں. جا ابا کے پیر پکڑ لے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے اس کا اللہ راضی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نا جی بڑی مہربانی پیسے نہ لائیے گا آپ. اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھیں. عزیز بھائی
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو. تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی، سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا، یہ ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو. عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا. حضور یہ میں راضی. بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، پھر وہ گدھے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے. پھر میرے بھائی وہ پھر احساس کرتا ہے کہ جانور کی وجہ سے ہی نہ قیامت میں پوچھ لیا جائے. لیکن جب اللہ سے نہیں، ہمارے اب نہ تو مراقبے رہے، نہ ہم تنہا مصلی پہ بیٹھتے ہیں، نہ رات کو رب کریم کو مناتے ہیں. نمازیں ہیں تو وہ بھی ساری دکھاوے کی، اللہ ماشاءاللہ ہمارے سارے معاملات میں دکھاوا اس تیزی سے آیا کہ روح کا وہ اجر اور دل کی وہ کیفیات ختم ہوتی جا رہی ہیں. رات مصلی پہ بیٹھے اپنی اصلاح کے لیے اپنے مالک کے حضور دعا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ذہن بنائیں کہ میں یہ باپ مجھے بعد میں ملا، اماں مجھے بعد میں ملی، بچے بیوی بعد میں ملے، پہلے تو میں اپنے رب کے پاس تھا. اس وقت میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو پھر بھی میرا اللہ ہی میرے ساتھ ہوگا. اور اگر اس کے بعد کوئی ہستی میرے لیے ابر رحمت بنے گی تو خدا کے محبوب کی ہستی بنے گی. میرے بھائی جس آدمی کے ساتھ انسان کو ہمیشہ کام پڑے اسے بندہ ناراض نہیں کرتا، اس کے ساتھ دوبارہ بھی مجھے کام پڑے گا. تو رب رسول کے ساتھ رشتے مضبوط کریں. ہم بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، باتوں کے گورکھ دھندے میں زندہ ہیں. کسی کو بھی چھیڑ لیں، جتنی مرضی باتیں سن لیں، کسی شخص سے بھی آپ ڈسکس کر لیں، جو مرضی اسے سن لیں. دیکھیں یہ کتنا جذبہ ہے. میرا خیال ہے میری تقریر کی تو ضرورت ہی نہیں، ان کے آنسوؤں کو ہی ہمیں مسجد میں لے آنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ یہاں گفتگی کی تو حاجت ہی نہیں. آئیں گے مسجد میں آپ لوگ؟ ہلکا پھلکا ہی انشاءاللہ کہا ہے آپ نے. چلو پکے نمازی کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں نہیں انشاءاللہ کہنے چاہیے، اسی تو پہلا بھی ہونے ہیں. اور بھائی کہہ دیا کریں، مہربانی کریں کہہ دیا. آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات سن لو ایک بات. انہوں نے رخ موڑ دیا ورنہ میں بات کسی اور طرف کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل، فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کے، فقط کفر. حضور فرماتے ہیں اس نے تو رب کے رب ہونے کا انکار کیا. اللہ کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ادھر دیکھو میری طرف. اصل مصیبت یہ ہے، ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا میرے لیے دعا کریں، میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں نے کہا نماز آپ کا مسئلہ ہی نہیں، نماز مسئلہ ہی نہیں آپ کا، مسئلہ اہمیت ہے. مسئلہ میں اپنے کسی سنگی کو فون کروں نا کہ 12 بجے آ، تو اگر تو میری کوئی اہمیت اس کی نظر میں ہوگی تو 12 بجے آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ صحیح بتائیں. اور اگر میری اہمیت نہیں سمجھے گا تو آئے گا؟ میں نے کہا مسئلہ دل لگنے کا نہیں. دل تو کئی دفعہ بندے کا پیسوں میں بھی نہیں لگتا تو پھر چھوڑ جاتے ہیں لوگ دولت. کئی دفعہ بچوں کے ساتھ بھی دل نہیں لگتا، وہ چاٹ ہو جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو.
مسجد میں دل نہیں لگتا تو میں نماز نہیں پڑھتا. مسئلہ دل کا ہے ہی نہیں, مسئلہ اہمیت کا ہے. حضور غوث پاک نماز پڑھ کے, عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک نوجوان گلی میں کھڑا تھا. تو حضور غوث پاک فرمانے لگے تو بڑا دلیر ہے بھائی, بڑا دلیر ہے تو, بڑا. کہنے لگا حضور میں تو کمزور ہوں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بڑا دلیر ہے تو. اس نے کہا کیا ہوا؟ حضور غوث پاک فرمانے لگے مجھے تو کوتوالے شہر بلائے, SHO بلائے تو مجھے جانا پڑتا ہے, نہ جاؤں تو ڈر آتا ہے, اور تجھے رب نے بلایا تھا تو گیا ہی نہیں. بڑا دلیر ہے, تیرا خیال ہے دیکھ لوں گا. او بھائی خدا را, نماز کی تو کلیریفیکیشن ہی کوئی نہیں. کوئی دیکھے نا, ہمیں وہ وقت یاد رکھنا چاہیے نا کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کو تکلیف تھی قدموں میں, بظاہر حضور کو سخت بخار تھا, بظاہر بڑی کمزوری تھی, اور پتہ ہے نبی پاک کا مسجد سے پیار کتنا تھا. حضور نے فرمایا میں نے کئی نمازیں گھر پڑھی ہیں, مجھے مسجد لے جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف حضرت قسم بن عباس نے پکڑا تھا, ایک طرف مولا علی شیر خدا نے, اور حضور نے کندھوں پہ ہاتھ رکھے, اور جب مسجد آ رہے تھے تو میری آنکھیں برس پڑی, اس لیے کہ مقدس قدم صفوں کے ساتھ لگ رہے تھے. بظاہر کمزوری تھی, پھر بھی مسجد میں آ کے 17 نمازیں رسول پاک نے پڑھی. وہ کیسا مسلمان ہے جس کا مسجد سے پیار نہیں؟ حضرت بابا فرید گنج شکر سے ایک شخص نے کہا تھا میرا دل سخت ہو گیا, تو آپ نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے دیا. کیا کیا؟ بول کے بتائیں جی. اب لوگ سمجھتے ہیں بابا صاحب کے دربار پہ جاؤ, خوب قوالی سنو, واپسی پہ شکر لے آؤ, چھٹی, بابا صاحب راضی. جھاڑو دیا بابا صاحب نے. تو کہنے لگا حضور اس کا کیا کروں؟ فرمانے لگے جہاں مسجد نظر آئے نا جھاڑو دینا شروع کر دیا کر, اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا. اٹھ فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسیت, تو ستا ہے رب جاگدا, تیری ڈاڈے نال پرید. مسجد کا مزاج بنائے, مسجد سے محبت کرے. میں سفر پہ جاتا ہوں نا, جب واپس لوٹتا ہوں نا تو میں سنیوں سے کہتا ہوں کہ میں ذرا مسجد سے دیکھ لیتے ہوں میری مسجد کا کیا حال ہے. مسجد ایک حسن ہے, ایک وفا ہے جس کا بڑا دل ٹھنڈا کرنے کو دل کرے نا. میرے ایسا وظیفہ بتایا کرتے تھے, ایک شخص کہتا ہے حضور اندر بڑا تکبر ہے, تو فرمانے لگے مسجد کے باتھ روم دھویا کر. جی نہیں تسی نہیں غور کیتا میری گل تے, کہ کام ہی بابا اوکھا دسیا میں مسجد کے. اس نے کہا کیا ملے گا؟ تو آپ فرمانے لگے یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں چودھری آتا ہے, یہ نہیں سمجھنا میرا شریک آتا ہے, سمجھنا یہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں. اور بندے کا گھر سمجھ کے تو ہم یہ کر ہی نہیں نہ سکتے گھر کس کا ہے, تو پھر کوئی دقت تو نہیں نہ ہونی چاہیے. یہ جب آتا ہے نا رمضان شریف, الحمدللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کا پیر بھی ہوں, کچھ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد بھی ہیں, اور پیار کرنے والوں کی تعداد تو بے شمار ہی ہے. لیکن میں مسجد کی دریوں کے لیے خود بلاتا ہوں دوستوں کو, بچوں کو کہتا ہوں آپ مل کے دھو لیں. تو مجھے کہتے ہیں استاد جی اتنے بندے 7 پوتے 17 پوتے, بابا اجے بھی کاک ہوتے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں ہاتھ لگاؤں گا تو سارے دوڑ کے آ جائیں گے, اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. کبھی یہ کام کر کے دیکھیں. اور اگر اس سے بھی زیادہ سکون لینا ہو تو جو طالب علم ہے نا مدرسوں میں پڑھتے ہیں, ان کو روٹی کھلا کے دیکھیں, ان کے کبھی ساتھ بیٹھیں. ہمارے تو محتمم کہتے ہیں جی میں تو کبھی مدرسے سے لنگر چکھیا ہی نہیں. میں محتمم ضرور ہوں, میں نہیں کبھی چکھیا, میں نیک آدمی ہوں. تو میں کہنا تو چکھیا کر, تین پتہ لگے کہ جدہ کھاندے نہیں ہو. ہاں وہ چکھیا کر, وہ تو تسی کھاندے ہی نہیں. آپ کے بچے تو ککڑ کڑائی کھاتے ہیں, وہ تو غریبوں کے بچے ہیں جو پتلی دال کھاتے ہیں. اس لیے مسجد سے پیار کریں, مدارس سے پیار کریں, مسجد کا کبھی ناغہ نہ کریں, مسجد کا کبھی ناغہ نہ کریں. امام شافعی فرمایا کرتے تھے جو لوگ مسجدوں میں آنے جانے کے عادی ہوتے ہیں, مسجد قیامت کے دن انہیں ڈھونڈتی پھریں گی کہ یا اللہ جی آیا کرتا تھا اسے بلا. مسجدیں ڈھونڈیں گی, آئیں گے انشاءاللہ تعالی. نوجوان بالخصوص توجہ کریں مسجد کی طرف. جوانی میں عادت نہ بنے تو بڑھاپے میں بالکل نہیں بنتی. جوان نماز پڑھے گا تو بڑھاپے میں عادت ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو جزا دے. اب میں نے ذرا ادھر بھی جانا ہے. وہ تو آپ نے پہلے بھی بتایا تھا, پھر تو میں آیا ہوں تو پتا چلا کتنا فاصلہ ہے. آپ تشریف رکھیں. یہ بڑے پیارے ہیں, یہ بڑے پیارے ہیں, محبت کے ساتھ فرما دیا. محبت ہوتی ہے نا جو کھینچ لاتی ہے لوگوں کو. تو یہ گئے تو جو بچہ ترتیب دیتا ہے تو اس نے کہا نہیں مشکل ہے, چونکہ مشغولیت کافی زیادہ 3 دنوں میں, تو میرے پاس آئے. تو بس طبیعت میں رنگ اس طرح کا تھا, میں کیا وہ انہوں نہ کریے اس بندے نے, جائیں گے انشاءاللہ. ان کا فائدہ یہ ہوا کہ کتنے کتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی.
اور یہ بزم مجھے اس لیے بھی یاد رہے گی اور یہ ہمیشہ یاد رہے گی. کسی شخص نے رو کے کہا ہے کہ لوگ نمازی بن جائیں. آپ یقین کریں میں بڑا راضی ہوا اس بات سے. یار کوئی رو کے کہہ دے, وہ کوئی بھی ہو, دل ٹھنڈا ہو گیا, روح ٹھنڈی ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت صاحب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. یہ طبرانی کی روایت ہے. تو وہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے کہ یا رسول اللہ, جو دور جاہلیت میں کسی نے نیکی کی تھی اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کیوں, تو نے کیا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا, تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا. ایک بوڑھے کے پاس مجھے اونٹ مل گیا. ایک روایت میں ایک اونٹ ہے, ایک میں 2 اونٹ ہیں. مجھے وہ اونٹ مل گئے. تو میں نے اس شخص کے پاس, ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. تو وہ بوڑھا کہنے لگا دیکھو اگر بیٹا ہے تو رکھ لیتے ہیں, بیٹی ہے تو زندہ دفن کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم دفن نہ کرو, مجھے دے دو. فرماتے ہیں انہوں نے پھر مجھ سے قیمت مانگی تو میں نے وہ اونٹ دے دیے. میں 2 3 اونٹ دے کے وہ بچی لے آیا. پھر میں وہ لوگ ڈھونڈنے لگا جو بچیاں دفن کرتے تھے. میں انہیں قیمت دیتا اور بچیاں لے آتا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, پھر میں نے حویلی بنائی, اس میں نے عورتوں کے ذمے لگایا بچیوں کو پالنا. 360 بچیوں کی میں نے جان بچائی ہے. یا رسول اللہ آج کلمہ پڑھنے آیا ہوں, اس کا بھی مجھے اجر ملے گا؟ تو حضور فرمانے لگے پہلا اجر تو تجھے مل گیا نا, اللہ نے کلمے کی توفیق عطا کر دی. پہلا اجر بھی تجھے مل گیا اور باقی بھی اللہ تجھے خزانے کھول کے اجر عطا فرمائے گا. خیر کریں گے تو اللہ اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ اجر ضائع, لیکن خیر کی عادت بنائیں, شر سے ہمیشہ بچیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. اللہ ہمارا یہاں حاضر ہونا قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, علم نافع کی توفیق عطا فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اے مالک کریم مسجدوں کی رونق کو دوبالا فرما, گناہ کے اڈوں کو برباد فرما. مالک کریم نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے عرش و فرش کے مالک اپنے محبوب علیہ السلام کے رستوں کا ہمیں مسافر بنا, حضور کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما. برما کے مجبوروں کی مدد فرما, کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا. اے اللہ سجدوں کا ذوق عطا فرما, عبادتوں کا شوق عطا فرما, تلاوتوں کی لذت عطا فرما. اے مالک کریم زندگی تقوی کے نور والی اور موت کلمہ اسلام پہ نصیب فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بڑا خدمت گزار مرید تھا, مزدوری کرتا تھا, غریب تھا. تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی. حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے, اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے. ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں. حضرت صاحب دعا کر دیتے. خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے, اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا, بڑا مالدار تھا, بڑی سارے اونٹ گائیں بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی, اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا. اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پڑوسی تھا. ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے, وہاں تجھے کچھ نہیں ملنے والا. وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے, مدرسہ چندے پہ چلتا ہے, مسجد چندے پہ چلتی ہے, تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا, تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, تو پتہ نہیں نا, تو اس رستے کا مسافر نہیں, تو نہیں جانتا. ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دیں. اب وہ عیسائی تھا, کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے, 6 سال ڈیوٹی کرے, میں 6000 دینار دے دیتا ہوں. وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے, رکھتے ہیں نا آپ چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے. اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں, بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, پورا معاوضہ نہیں دیتے. حضرت شیخ شرف الدین
के बारे में वो कहने लगा, जो अपने पीर से जाके कह कि मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6,000 दे देता हूं, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब वो बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी। वो बाहर आया, फरमाने लगे, लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है। तू अपनी ऑफर पे कायम है? वाकई मुझे रख लेगा और 6,000 दिनार दे देगा? कहने लगा, जा बाबा काम कर अपना। फरमाया, नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है? कहने लगा, मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया, मैं सोच समझ के आया हूं। उसने कहा, आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे? फरमाया, एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा, चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले। आजकल हम स्टाम्प करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत, काजी शहर के पास। यानी उसका ख्याल था कि चलो स्टाम्प की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया, चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6,000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया, पुत्र ये ले जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा, हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे? फरमाया, यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती हैं ना, मेरा हक तो बनता है ना। जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई। बादशाह भी अकीदतमंद था, वो 12,000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है, क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12,000 दिनार लेके बादशाह आया और आके हजरत को पेश किए, का हुजूर आप दें इस ईसाई को, डबल दें और जाए काम करें। आप फरमाने लगे, तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा। मुझे तो मजा ही अब आने लगा है, अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का। पैसे देने या तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा, हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12,000 दिनार थे। ऐलान फरमाया, भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12,000 दिनार भी बांट दिया, और 12,000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12,000 आया है, पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने। वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया। कहने लगा, बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए, पर ये बता जब 12,000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई? तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े। फरमाने लगे, तू नहीं ना जानता, ये बेटियां सांझी होती हैं, पता नहीं ना। मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था, बेटियां बराबर होती हैं। तो ये नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है, मेरे अंदर रूहानियत कितनी बड़ी है। फरमाया, फिर 12,000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं। तो ये नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूं, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया, वो ईसाई के पैरों में बैठ गया। कहने लगा, बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है, पर तेरे करीब आके पता चला है कि तू बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी होगी। जालिम की बोलिए।
وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا. کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے؟ بولے تو اس کو پتا نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے, میرے پاس مقدمہ لے کے آئے. اور اگر بے ادبی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں. فرمایا جس کو پتا تھا کہ فلاں آدمی ظالم ہے, ظلم کر رہا, پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی, کتنی کی؟ شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی, چاہے ایک, سارے بولیے, چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہتے ہیں علاج یہ سی, چاہے ایک جملہ بول کے کی. شارحین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی. جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی, ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی, ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی, اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بری و ذمہ ہے, رسول بھی اس سے بری و ذمہ ہے. سنبھال کے رکھے اپنی نمازیں, قربانیاں, حج, زکوٰۃ سنبھال کے رکھے. اگر ظالموں کا مددگار ہے, الیکشن آ لینے دے, آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے, نظر آ جائے گا. اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کریں گے, ان کے فلیکس چھپوائیں گے, بورڈ لگوائیں گے, جیبوں سے پیسے دے کے. ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے, بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو, ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے, یہ چھوٹا لفظ نہیں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم کا مددگار ہے سن لے, جو سجن کے ساتھ کچہری جاتا ہے وہ یاد رکھے, جو دوست کا گواہ بنتا ہے وہ یاد رکھے, جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا, مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائیداد پہ, کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا, تو خدا کے ذمے سے نکل گیا. رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا, تو ظالم کا مددگار ہو گیا. پھر تو کہتا میں بے چین ہوں, میں بے قرار ہوں, میں آزمائش کا شکار ہوں. پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیں, ابن ماجہ ابو داؤد میں موجود ہے. اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے, کر لیں گے انشاءاللہ, سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا, یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا, یہ مکافات عمل ہے, مکافات عمل دنیا, ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے. فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا, سن لے حضور کا فرمان ہے, اگر تو ابن ماجہ ابو داؤد سیاہ میں موجود ہے, فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا. تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی, وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, کسی صورت میں بھی. تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا, تو الجھ جائے گا, کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا, تیرے اوپر ظلم ہوگا, اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے. چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا, انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا, تو ظالموں کا مددگار ہو گیا. ٹٹول کے دیکھ لیں, رزلٹ نکال کے دیکھ لیں, ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں. اتنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں. بڑے بڑے کالم نویس اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی, تو اپنا قلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں. وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی, ہمت دی, طاقت دی, کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں, ظالموں کی مدد کرتے ہیں. میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا. اللہ تجھ سے, او بھائی جس سے رب بھی ناراض ہو گیا, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیند, پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آزمائش ہو جائے گی, پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا, پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی, تو اپنے کندھوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تو ظالم کا مددگار ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے, ظالموں کا مددگار بھی, سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی.
نہیں کو نہیں, آپ سارے نہیں بول, ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی, پکی بات ہے, ظالموں کا مددگار بھی. اللہ اکبر. جس کا یارانہ ہو, جس کا دوستانہ ہو, جو کہے میں نے نا اس کو اوکھے ویلے کے لیے ظالم کو یاد رکھا ہوا ہے. کبھی مشکل میں رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست, کہتے میں نے رکھے ہوئے ہیں, بلکہ ہمارے دیہات میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے ہیں. کس کو بازو بنا لیا؟ ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے. جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے, قارون, حامان, فرعون, نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا؟ اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے, آواز سے لوگ کانپتے تھے. پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا. یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے. فرمایا ظالم کا مددگار بھی, جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم, جس نے چائے پلائی وہ بھی, جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی, جو کچہری تک ساتھ گیا وہ بھی, جس نے فلیکس کے نیچے, بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی, جو ووٹ کی پرچی ڈالنے گیا وہ بھی. کہہ دینا باہر نکل کے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی ہے, کہہ دینا, پر بات تو سچی ہے نا. خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے, خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا بھی گلا. امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضور میں درزی ہوں, ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے, میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا. ایک ظالم بادشاہ مجھ سے, حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا. جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے, تو کپڑے لے کے آتا ہے, میں سی کے دے دیتا ہوں, ذمہ داری نہیں. یہ ایک آدمی دکاندار ہے, اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی, تو دے گا. کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے, اس کا شعبہ ہے, اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم, حضور نے فرما دیا. تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا, دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں. کہا حضور میں درزی ہوں, ظالم کپڑے سلواتے ہیں, میں تو مددگار نہیں نا. امام صاحب کہنے لگے نہیں, مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا, تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے, تو خود بہت بڑا ظالم ہے. تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے, تو بہت بڑا ظالم خود ہے. مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا, جو تجھے بٹن دے گا, جو تجھے نلکی دے گا. جو ظالم سے اتنی نفرت, ظلم کر کے بندہ ہے. یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ. ظالم ہیرو ہے, لوگ اس سے ڈرتے پھرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں. ظالموں کی مدد کرنا, ظالموں کے ساتھ رہنا, یہ ظلم ہے, ظلم, یہ زیادتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا, چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں, میں مظلوم کی مدد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا. جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی, بخاری میں موجود ہے. فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ ایک منٹ ٹھہر جا, ایک بات میری یاد رکھنا, اس کو نہ بھولنا. کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا, کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے. محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ, میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں, زیادتی نہ کر بیٹھنا. یا رسول اللہ صلی اللہ